إن الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام قرآن کی 5ویں قسط میں آپ کا استقبال ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن کریم کے اسباب نزول اور شان نزول کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ قرآن کریم کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک ساتھ نازل نہیں ہوا، بلکہ 23 سال کے لمبے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر نازل ہوا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ پیش آیا یا کسی نے کوئی سوال کیا اور اس کے جواب میں قرآن کریم کی کچھ آیات یا پوری سورت نازل ہوئی ہوں، تو جس پس منظر میں جس واقعے کے بعد یہ آیات نازل ہوئی ہیں، تو اس واقعے کو، اس پس منظر کو قرآن کریم کا شان نزول کہا جاتا ہے یا اسباب نزول کہا جاتا ہے۔ یعنی بظاہر اس وجہ سے، اس واقعے کی وجہ سے قرآن کریم کی فلاں آیت یا فلاں صورت نازل ہوئی ہے۔ تو اس اعتبار سے شان نزول اور اسباب نزول کا مطلب ہوگا قرآن کریم کی ایک آیت یا چند آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی خاص واقعے کے بعد نازل ہوئی ہوں، تو اس کو شان نزول اور اسباب نزول کہا جاتا ہے۔ ویسے تو قرآن کریم کی اکثر آیات بغیر کسی شان نزول کے ہی نازل ہوئی ہیں، لیکن بہت سی آیات ایسی ہیں جو کسی واقعے اور پس منظر کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ چنانچہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کس آیت کا کون سا شان نزول ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کا شان نزول کو جاننے کا طریقہ اور راستہ یہ ہے کہ وہ واقعہ یا وہ بات کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو۔ اگر کسی صحابی سے یہ بات منقول ہے تو کسی اور روایت کی ہمیں ضرورت، کسی اور چیز کی تائید کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ واقعہ کسی تابعی سے منقول ہوتا ہے، تو جب تک کہ اس کی تائید کسی اور روایت سے نہیں ہوتی تب تک اس واقعے پر اعتماد نہیں کیا جائے گا۔ اور تابعین میں بھی جو بڑے مفسرین ہیں، جیسے حضرت مجاہد، حضرت اکرمہ، حضرت سعید بن جبیر رحمہم اللہ، ان تمام سے منقول ہونا ضروری ہے۔ اب آئیے اس بات کو جانتے ہیں کہ اسباب نزول یا شان نزول کے جاننے کا فائدہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ شان نزول کے جاننے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور منشا ہمیں پتہ چلتی ہے، اور اس کے ذریعے سے مومن کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کہ اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منشے کے لیے یا اس حکمت کے لیے نازل فرمائی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے قرآن کریم کو سمجھنا آسان ہوتا ہے، اور بظاہر بعض مرتبہ انسانی عقل میں کوئی اعتراض، کوئی سوال پیدا ہوتا ہے، شان نزول کے جاننے سے اس کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے اور وہ اعتراض بھی دور ہو جاتا ہے۔ اس کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ مشرق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، مغرب بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، تو لہٰذا جس طرف تم رخ کرو گے وہاں پر اللہ کو پاؤ گے۔ تو اس سے بظاہر پتہ چلتا ہے کہ انسان جہاں چاہے وہاں رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، قبلے کی طرف رخ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن جب ہم اس آیت کریمہ کے شان نزول کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت کریمہ فرض نمازوں کے سلسلے میں نہیں نازل ہوئی، بلکہ یہ سفر کی حالت میں نفل نمازوں کے سلسلے میں نازل ہوئی، جبکہ آدمی سواری پر سوار ہو اور قبلے کی طرف سواری کا رخ کرنا مشکل ہو جائے، اس موقع کے لیے یہ آیت ہے۔ اسی وجہ سے ایک بڑے عالم ہے ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو سمجھنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ شان نزول اور اسباب نزول کا جان لینا بھی ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ قرآن کریم کے ظاہری الفاظ سے ایک شبہ پیدا ہوتا ہے، لیکن جب ہم شان نزول کو جانتے ہیں تب جا کے وہ شبہات دور ہو جاتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم کی ایک آیت ہے قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ،
اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں سے صرف 3 چیزیں حرام ہیں، ایک مردار جانور، اسی طرح بہتا ہوا خون اور خنزیر کا گوشت۔ لیکن اگر ہم غور کریں تو شریعت اسلامیہ میں کھانے پینے کے تعلق سے اور چیزیں بھی ایسی ہیں جو حرام ہیں، لیکن آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ صرف یہ 3 چیزیں ہی حرام ہیں۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اس آیت کریمہ کا ہم شان نزول دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے کفار کے نہ ماننے والوں کے ذہن میں جو بات تھی اس کو رد کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کھانے پینے کی صرف 3 چیزیں حرام نہیں ہیں بلکہ اس کی ایک لمبی فہرست ہے۔ تو یہ شان نزول کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا۔ شان نزول کے جاننے کا ایک چوتھا فائدہ یہ ہے کہ بہت سی مرتبہ قرآن کریم ان نیک لوگوں کے حق میں نازل ہوا ہے جنہوں نے کوئی اچھے کام کیے ہیں، کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، تو ان کی تعریف میں، ان کی بہادری میں اور ان کی صفات کو بیان کرنے میں قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی، تو اس کے ذریعے سے ان حضرات کی رفعت شان کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور بعض مرتبہ قرآن بعض لوگوں کی مذمت بیان کرنے کے لیے نازل ہوتا ہے، تو لہٰذا ان لوگوں کے برے کارنامے پتہ چلتے ہیں اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسانوں کو ان بری چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ شان نزول کا ایک 5واں فائدہ یہ ہے کہ واقعات کو یاد رکھنا آسان ہوتا ہے۔ یہ واقعہ جب پیش آیا تو اس کے بعد قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہوئی، جیسے واقعہ افک اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بعض منافقین نے تہمت لگائی تھی، تو ایک بہت بڑا واقعہ تھا، بہت ہی پریشان کن واقعہ تھا۔ اس کے بعد سورہ نور کی چند آیات نازل ہوئیں، تو لہٰذا واقعات کو یاد رکھنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔